دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین شریف کا جو نقش ہے یہ آج سے نہیں بنا، یہ بہت پرانا ہے۔ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس پر علماء کرام نے بڑی بڑی کتب لکھی ہیں۔ میں چند کتابوں کے آپ کو نام بتاتا ہوں کہ جس نے رسول اللہ کے نقش نالین پر، کس پر؟ نقش نالین پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش نالین پر بہت علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر النفحات العنبریہ فی وصف نعل خیر البریہ، یہ شیخ الاسلام امام سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے خدمت النعل القدم المحمد، یہ ابن عساکر کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ غایت المقال فی ما یتعلق بالنعال، یہ علامہ عبد الحی لکھنوی کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے نور العین فی تحقیق النعلین، ابو عبداللہ بن عیسیٰ المغربی کی کتاب ہے۔ اور اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، سننے والے ذرا توجہ فرما لیں، اس پہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی، آپ جا کے دیکھ لینا۔ اس پہ کتاب لکھی ہے نیل الشفا بنعل المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے، اس میں جا کے دیکھ لینا۔ بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں بھائی، تو آپ کیا کہیں گے وہ سارے ایویں ہی تھے، بس وہ سارے کاروبار کے لیے کتابیں لکھ رہے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں، بس ہر بندے کی یہی تمنا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، اور اس پر جو بہت ہی زبردست کتاب اور بہت ہی جامع کتاب جس نے لکھی ہے وہ شیخ ابو العباس احمد بن محمد بن احمد بن یحییٰ بن عبد الرحمن بن ابی القیس بن محمد المقری، حافظ تلمیسانی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے فتح المتعال فی مدح النعال، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اور انہوں نے نعلین شریف کے 6 نقش اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں، بتائے ہیں۔ اور پتہ ہے یہ کتاب انہوں نے کب لکھی ہے؟ یہ مجھے نقش نکال کے دکھانا ذرا۔ انہوں نے یہ کتاب پتہ ہے کب لکھی ہے؟ 1020 ہجری میں لکھی ہے۔ کب لکھی ہے؟ 1020 ہجری میں انہوں نے یہ نقش رسول اللہ کے نالین کے نقش پر یہ کتاب لکھی ہے، فتح المتعال فی مدح النعال۔ اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے 6 نقش بیان کیے، ان میں سے جو 5 ہیں ان کی سند بھی بیان کی ہے کہ یہ نالین کا جو نقش ہے یہ کہاں سے ملا ہے، اور پوری آخر تک انہوں نے اس کی سند بیان کی۔ 6 نالین شریف کے نقش انہوں نے نقل کیے ہیں۔ اور یہ کتاب کب لکھی گئی ہے؟ 1020 ہجری میں۔ اب چل رہی ہے 1441 ہجری، تو کتنے سال ہو گئے جی؟ 421 سال ہو گئے۔ یہ تو انہوں نے نقل کیا ہے نا، یہ نالین انہوں نے بنایا، نالین کا نقش انہوں نے بنایا نہیں ہے، انہوں نے نقل کیا ہے، اور نقل کر کے اپنی کتاب میں لکھا ہے 421 سال پہلے۔ 1020 میں یہ کتاب لکھی گئی، فتح المتعال فی مدح النعال۔ اب ذرا آپ توجہ کریں تو وہ میں 6 کے 6 نقش بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ بنائے ہیں۔ یہ دیکھیں، پہلا نقش، سب سے پہلا نقش یہ ہے، نظر آ رہا ہے جی؟ سب سے پہلا نقش جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ سب سے پہلا نقش جو ہے نا یہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر جو ہے بنایا ہے۔ دوسرا نقش میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، یہ دوسرا نقش ہے، یہ ان کی کتاب میں موجود ہیں، یہ دیکھیں، دکھ رہا ہے صحیح؟ اچھا، یہ جو ہے یہ تیسرا نقش ہے، اچھا یہ جو ہے یہ چوتھا نقش ہے۔ اچھا جی، فی الحال 4 نقش میرے پاس ہیں، ہاں یہ 5واں نقش ہے، یہ 5واں نقش ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور نقش بھی تھا لیکن وہ شاید ہم سے آگے پیچھے ہو گیا، تو یہ جو ہے نا یہ 5 نقش جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیے۔ ان میں سے یہ پہلا نقش دوبارہ نکالیے گا، اس میں تقریباً کوئی 6 نقش انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، بنائے ہیں۔ اور کب بنائے ہیں جی؟ 421 سال پہلے۔ یہ مولوی تو ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ یہ جو پہلا نقش ہے نا یہ دیکھ لیں، دکھ رہے سے؟ یہ نقش جو ہے نا اس کو دیکھیں، میں اس پر ابھی بات کرتا ہوں۔ یہ پہلا نقش ہے، تو 421 سال پہلے میری جان یہ کتاب لکھی گئی اور یہ رسول اللہ کے نقش بنائے گئے۔ اب یہ نقش بنے کب؟ یہ تو انہوں نے نقل کی ہے نا 421 سال پہلے، بنے کب یہ میں بتا دیتا ہوں۔
حافظ تلمسانی 992 ہجری میں جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کا انتقال جو ہے وہ 1041 ہجری میں. خیر، تو اب مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ انہوں نے اچھا یہ جو 6 نقش اپنی کتاب میں بنائے ہیں یا درج کیے ہیں یا لکھے ہیں یا نقل کیے ہیں، اچھا انہوں نے 5 جو نقش ہیں ان کی سند بھی بیان کی کہ انہوں نے کہاں سے لیے، کس طرح لیے، کس سے ملے. ایک نقش کا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے دیکھا اور سنا اور میں نے دیکھا کہ یہ عوام میں بڑا عام تھا، تو اس وجہ سے میں نے پھر یہ نقش بھی اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے. ورنہ 5 نقش جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں، وہ چھٹا میں نے ابھی آپ کو نہیں دکھایا، 5 جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں باقاعدہ سند کے ساتھ انہوں نے یہ 5 نقش اپنی کتاب میں جو ہے وہ بنا دیے. تو اب میرا ان مولویوں سے سوال ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ کاروبار کا ذریعہ سنیوں نے بنایا ہوا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے یہ کام کر. ایسی بات نہیں ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے، ہمارے پاس اس کی سند ہوتی ہے. اب میں آپ کو جو ہے وہ جو پہلا نقش میں نے آپ کو دکھایا، مجھے دکھائیں پہلا نقش جو میں نے آپ کو دکھایا اس کی میں آپ کو سند بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ نقش کیسے آیا. یہ نقش آپ دیکھیں جی، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں یہ نقش، اس کی میں آپ کو سند بتاتا ہوں کہ یہ نقش انہوں نے کس سے لیا، کیسے بنا، کس نے بنایا اور کب بنا. تو یہ میں آپ کو اس کی سند بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ فرما لیں جی. یہ جو پہلا نقش ہے نا، اس کے بارے میں ابن العربی، ابن عساقر، ابن المرزوق، امام بلکینی، حافظ سیوطی، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہ بالکل وہی نقش ہے جس طرح رسول اللہ کی نالین شریف تھی، جو میں نے آپ کو ابھی نقش دکھایا. یہ وہی نقش ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین تھی. اب ان لوگوں نے جو ہے وہ پوری سند بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا جی. ان کو ملا ہے شیخ ابو الفضل سے، انہوں نے روایت کی ہے شیخ ابن الحی سے، انہوں نے روایت کی ہے فقی ابن زید عبد الرحمن سے، انہوں نے روایت کی ہے حافظ قاضی ابو بکر سے، انہوں نے روایت کیا حافظ ابو القاسم مکی سے، انہوں نے روایت کیا ابو زکریہ سے، انہوں نے روایت کیا محمد بن حسین فارسی سے، انہوں نے روایت کیا محمد بن جعفر تمیمی سے، انہوں نے روایت کیا ابو سعید عبد الرحمن سے، انہوں نے روایت کیا ابو محمد ابراہیم سے، انہوں نے روایت کیا یا ان کو ملا ابو یحییٰ بن مرہ سے، اور ان کو ملا ابن ابی اویس بن مالک بن ابی عامر الاصبحی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کو ملا اسماعیل بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن ربیعہ المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں نے پوری سند بیان کر دی ہے. اب جو میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ابن ابی اویس بن عبداللہ بن مالک جو ہیں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے وہ بھانجے تھے، بہنوئی تھے، بھانجے نہیں بہنوئی تھے، اور چچا زاد بھائی کے بیٹے بھی تھے. ایک روایت میں کہ ان کو جو ہے یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ نقش ملا ہے، ان سے ملا ہے. اور اسماعیل بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن ربیعہ المخزومی، اس پہ ذرا توجہ کریں، اس میں ایک نام آ رہا ہے عبد الرحمن. اسماعیل بن ابراہیم بن عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن کون تھے؟ اس پہ تھوڑی سی میں گفتگو کرنے لگا ہوں. علماء فتح المعال میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. تو یہ جو نالین تھا وہ آیا سیدہ عائشہ پاک کے پاس، ٹھیک ہے. تو جب سیدہ عائشہ پاک کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ نالین جو حضور کا اوریجنل نالین تھا، وہ نالین پھر ان کی بہن آسمہ بنت ابی بکر کے پاس آیا. تو آسمہ بنت ابی بکر کا پہلا نکاح جو ہوا تھا وہ ہوا تھا جی طلحہ بن عبداللہ سے. تو وہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اس میں انتقال کر گئے. تو پھر یہ انہوں نے یعنی آسمہ بنت ابی بکر نے نکاح کیا عبد الرحمن سے. یہ جو ابن ابی اویس ہیں ان کو یہ نقش ملا اسماعیل بن ابراہیم بن عبد الرحمن سے، یعنی ان کو یہ اویس کو کہاں سے ملا؟ یہ اسماعیل سے. اور عبد الرحمن جو ہیں وہ اسماعیل کے دادا ہیں، اور ان کا یعنی اسماعیل کے دادا کا نکاح ہوا تھا حضرت سیدنا آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ ان سے نکاح ہوا تھا. تو ان سے نکاح ہوا تو یہ جو ہے یہ اپنے دادا سے ان کو یہ نالین کا نقش ملا تھا، اپنے دادا سے نالین کا نقش ملا تھا ان کو،
یہ والا جو نالین کا نقش ہے، یہ مجھے ذرا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، یہ آسمہ بنت ابی بکر ہیں یا ام کلثوم بنت ابی بکر ہیں؟ میرے خیال میں ام کلثوم بنت ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو ان سے یہ نقش ملا ان کو، یعنی عبد الرحمن کو، اور عبد الرحمن سے یہ نقش ملا اسماعیل کو، اور اسماعیل سے یہ نقش ملا اویس کو، اور پھر پوری جو میں نے سند بیان کی ہے یہ جو ہے وہ پھر پوری سند جو میں نے بیان کر دی اسی طریقے سے. تو بھائی یہ پوری سند کے ساتھ یہ تقریباً کوئی 1268 سال بنتے ہیں، تقریباً 1268 سال پہلے یہ نقش بنا دیا گیا تھا. 1268 سال پہلے یہ نقش بنا دیا گیا تھا کہ جو آج آپ کے سامنے یہ میں نے ابھی آپ کو پہلا نقش جو دکھایا ہے وہ 1268 سال پہلے بنا دیا گیا تھا. یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی سند ہی نہیں ہے. سند ہے کیوں نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سا میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو کہ یہ ام کلثوم بنت ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً اس طرح کا ان کا نام تھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کی پوری سند ہے. یہ اسماعیل کو جو ہے اپنے دادا سے ملا، اور پھر ان کو سے ابو اویس کو ملا، اور اس طرح پوری جو میں نے سند بیان کی ہے اس طریقے سے یہ جو ہے وہ ان کو یہ پوری سند کے ساتھ یہ الحمدللہ یہ ہمارے علماء کے پاس، ابن عربی کے پاس، ابن عساکر کے پاس، امام بلقینی کے پاس، حافظ سیوطی کے پاس یہ اس طرح نقش سینہ بسینہ پہنچا ہے، اور الحمدللہ آج ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اس نالین شریف کے نقش کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چوں سوئے من گزر آری منے مسکین زنا داری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. بڑے علماء نے اس پہ قصائد لکھے ہیں، نعتیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرماتے ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. تو علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. بالکل کتابیں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آخر میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو ہے وہ اپنی کتاب نیل الشفا بنعل المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نالین شریف سے برکت، نالین شریف کے نقش نالین سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے. وہ میں پورا لفظ ٹو لفظ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں جی، پورا لفظ ٹو لفظ. آپ ذرا توجہ کریں تو میں پڑھ کے سناؤں. اشرف علی تھانوی صاحب نے نقش نال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کا طریقہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کریں، جس قدر ہو سکے تہجد کے نوافل پڑھیں، پھر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں الہی میں جس مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نال شریف کو اپنے سر پر لیے ہوئے ہوں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نالین شریف کا جو نقش ہو ان کو اپنے سر پر رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں الہی جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نال شریف کو اپنے سر پر لیے ہوئے ہوں ان کا ادنا درجے کا غلام ہوں، الہی اس نسبت غلامی پر نظر کرم فرما، برکت فرما، اور اس نال شریف کی برکت سے میری فلاں حاجت فلاں حاجت فلاں حاجت فلاں حاجت پوری فرما. کہ لکھتے ہیں کہ خلاف شرع کوئی حاجت نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں مزے کی بات یہ، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ پھر نال شریف کا جو نقش ہے اس کو سر سے اٹھا کر اپنے منہ پر ملو، یوں اپنے منہ پر ملو، اور پھر اگر کوئی اشعار یاد ہوں، یعنی نالین شریف کے عزت کے لیے اور نالین شریف کے مقام میں کوئی اگر آپ کو اشعار یاد ہوں، جیسے میں نے شروع میں پڑھا کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نال پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کہتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی شعر پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب نماز تہجد پڑھ لیں تو 11 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور 11 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد پھر وہ نقش نال شریف کو جو ہے، نالین شریف کو نہیں، نالین شریف کے نقش کو اپنے سر پر رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے نقش کا واسطہ اور وسیلہ میری جائز حاجت کو پورا فرما، اور اس کے بعد اپنے منہ پہ ملے. تو لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ وہ حضور کے نال کے نقش کی برکت سے آپ کی حاجت کو پورا فرما دے. یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، نیل الشفا بنعل المصطفیٰ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آگے انہوں نے ایک مزے کی بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے جو نیل الشفا لکھی ہے نا اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ چند سطور تحریر کرنے کا مقصد یہ ہے، یعنی وہ مقصد بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے نیل الشفا بنعل المصطفیٰ،
کہتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے یعنی چند سطریں لکھنے اور تحریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری طرح اور بھی اگر کچھ دوست تاجداری کے حصول کے متمنی ہوں تو وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے نقش و عکس سے یہ تمنا پوری کرنے کے لیے اس کے فضائل و برکات کا مطالعہ فرمائیں اور استفادہ کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو تاجداری چاہیے، اگر کسی کو مقام چاہیے، اگر کسی کو مرتبہ چاہیے، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ میری طرح نقش نال شریف کے فضائل و برکات پڑھے اور پھر اس کو اپنے سینے سے لگائے تو اس کو بھی تاجداری مل جائے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تاجداری اسی کو ملے گی جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کے نقش کا ادب ہوگا۔ تو مولانا کو میں جنہوں نے یہ بات کی ہے اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی ہم نے تو آپ کو پوری سند بھی سنا دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ابھی کی نہیں ہے، کم و بیش بھی اگر آپ دوسری بات نہ بھی مانیں تو کم و بیش 421 سال تو مان لینا جی، فتح المتعال تو 421 سال پہلے لکھی گئی ہے نا جی، تو یہ تو مان لینا جی کہ 421 سال پہلے یہ نالین شریف کے نقش جو ہے وہ بنا دیے گئے تھے۔ اگر آپ زیادہ دور بھی نہیں مانتے، حالانکہ میں نے پوری سند آپ کو بیان کر دی ہے، اور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نالین شریف کا جو نقش ہے اس کی پوری سند بیان کی ہے۔ یہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف یہ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ شریف اس کی جی 21ویں جلد ہے، یہ دیکھ لیں آپ 21ویں جلد ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی سند بیان کی ہے، یہ دیکھ لیں جی پوری سند بیان کی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ تو جتنے بھی علماء ہیں بڑے بڑے انہوں نے نقش نالین شریف کی جو ہے وہ سندیں بیان کی ہیں۔ اب اگر کسی کا مطالعہ نہیں ہے اور کسی نے پڑھا نہیں ہے تو پھر ہمارا قصور تو نہیں ہے نا جی، پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نالین شریف کی کیا برکتیں۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے حضور کی تعریف و توصیف کریں، حضور کا ادب کریں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و برکات کو بیان کریں اور کوشش کریں کہ ہر اس بات سے بچیں، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو چاہے وہ کوئی اور بندہ ہو، چاہے وہ شیخ القرآن ہو، چاہے وہ مکے کے رہنے والا ہو، چاہے وہ مدینے کے رہنے والا ہو، چاہے وہ پاکستان کے رہنے والا ہو، چاہے وہ انڈیا کے رہنے والا ہو۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ میرے بھائی کوشش کرو کہ حضور کا ادب کرو، ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالو کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، ورنہ چپ رہو۔ اگر مقام بیان نہیں کر سکتے تو بھائی توہین بھی تو بیان نہیں کرو نا، ایسی باتیں بھی تو نہیں کرو نا جس سے لوگ جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نقش نالین شریف کا صدقہ مجھے اور آپ کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ آخر میں نالین شریف کے جو نقش مبارک ہے اس کی دو برکتیں بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دو صرف آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی، ابو جعفر بن عبد المجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار امام گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے یہی جو میں نے آپ کو نالین شریف کا نقش دکھایا ہے، کہتے ہیں کہ یہ میں نے کسی اپنے شاگرد کو بنا کے دیا، اور یہ بھی فتح المتعال کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو بنا کے دیا تو وہ گھر چلے گئے، کہتے ہیں کہ پھر وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو میری زوجہ کے جسم کے کسی حصے میں اتنا شدید درد ہوا، قریب تھا کہ وہ مر جائے، لیکن جو آپ نے نقش بنا کر دیا تھا میں نے اس کو اس درد والی جگہ پر رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے نقش نعل کی صدقے واسطے اور وسیلے سے میری زوجہ کو شفا عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے فتح المتعال کے اندر 248 نمبر 248 صفحہ نمبر ہے، اس پہ مفتی شیخ محمد کثار القیسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حافظ تلمیسانی نے فرماتے ہیں کہ جب جو ہے وہ شیخ محمد کثار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ وہاں فاس کے اندر موجود تھے ایک گھر کے اندر، تو وہ گھر جو تھا وہ 2 منزلہ تھا۔ فرماتے ہیں وہ نیچے والی بلڈنگ میں تھے، تو اس بلڈنگ میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے شیخ، تو اس کی دیوار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا نقش مبارک لگا ہوا۔ کہتے ہیں اچانک ایک دیوار گری اور وہ دیوار گرنے کے بعد اوپر والی منزل نیچے والی پہ گر گئی۔ کہتے ہیں پوری رات گزر گئی تو صبح لوگ آئے اس نیت کے ساتھ کہ یار جو لوگ اندر دھنس گئے تو اب ان کی لاشوں کو نکالا جائے، اور نکالنے کے بعد ان کی تجہیز و تدفین کی جائے، غسل کفن دیا جائے اور ان کو یعنی دفن کیا جائے۔
تو لکھتے ہیں کہ جب ملبہ ہٹایا گیا تو لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ شیخ اور ان کے جتنے رفقات تھے نقش نالین شریف کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ رکھنے والی ذات خدا کی ہے، لیکن وہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے رب، اس بات کو سمجھیں۔ ہرگز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے یہ درس دینے کا کہ ہم کسی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں یا کسی کی جو ہے وہ مقابلہ کریں، ایسا ہرگز مقصد نہیں۔ مقصد فقط یہ ہے کہ حضور سے پیار کریں، حضور کی ذات میں عیب نہ نکالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جس چیز کو نسبت ہو گئی ہے اس کی بھی قدر کریں۔ ادب والوں کا بیڑا پار ہے اور بے ادب ویسے بھی ذلیل و رسوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو گئی ان کے بھی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی تھی، شاعر نے کہا تھا کہ میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، میں بھول گیا نقش نگار رخ دنیا، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر اس نے کوئی اور تصور ہی نہ باندھا، پھر اس نے کوئی اور تصور ہی نہ باندھا، پھر سنیں، پھر اس نے کوئی اور تصور ہی نہ باندھا، ہم نے جسے بھی تصویر دکھائی تیرے در کی۔ بس حضور سے پیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب